جدید ترکی کا بانی سمجھے جانے والا مصطفیٰ کمال پاشا، جو بعد میں اتا ترک قرار پایا، ترک فوج کا ایک سپاہی تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں اپنی ذہانت و جرأت اور چلاکی سے ترقی کر کے افسر بنا۔ 1915 میں جنگ عظیم اول کے وقت اس نے برطانوی اور فرانسیسی فوج کو استنبول کے گیلی پولی کے معرکے میں شکست دے کر ملک کا کامیاب دفاع کیا، اور اگلے سال 1961 میں روس سے ملک کا ایک حصہ چھڑوایا۔ اسی وجہ سے وہ ترقی کر کے فوج کا اعلیٰ جنرل اور قوم کا ہیرو ٹھہرا۔ خلافت سے اسے شروع سے ہی بیر تھا۔ فوج میں آنے سے پہلے وہ اسی وجہ سے خلافت مخالف تحریک چلانے پر گرفتار رہا۔ جب جنگ عظیم اول میں جرمنی کے اتحادی کے طور پر ترکی کو شکست ہوئی تو مصطفیٰ پاشا کی فوجی کور تحلیل ہوئی اور وہ واپس دارالحکومت آیا۔ واپسی پر وہ فوج کا سربراہ بنا دیا گیا، تو وہ اس کے ساتھ ہی خلافت سے بغاوت کر کے ملک کے ایک حصے پر قابض ہو گیا۔ مرکزی خلافت کمزور سے کمزور ہوئی تو اس نے بروز طاقت حکومت پر قبضہ کر لیا، اور 1923 میں اقتدار سنبھال کر سب سے پہلے عثمانی خلیفہ عبدالحمید دوم کو ملک سے ہی بھگا کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ نام تو اس کا مصطفیٰ تھا، لیکن اس کے سب کام نام کے مخالف ہی تھے۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے سب سے پہلے علماء اور دینی طبقات کو ہدف بنایا۔ لاکھوں علماء اور دینی طبقے کے لوگوں کو قتل اور بے شمار کو جیل ڈال دیا، تو ساتھ ہی مساجد اور مدارس کو نشانے پر رکھ لیا۔ ملک کے تمام دینی مدارس بند کر کے جدید دنیاوی تعلیم اداروں میں بدل دیے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم پر سخت ترین آیا صوفیہ کی عظیم الشان مسجد، جسے سلطان محمد الفاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح عظمیٰ کے بعد مرکزی جامع مسجد بنایا تھا، کو عجائب گھر بنا دیا۔ نئی مساجد بنانے پر پابندی لگا دی۔ تمام لوگوں کے لیے داڑھی شیو کرنا، پینٹ شرٹ پہننا اور شرٹ کو پینٹ کے اندر ڈالنا لازمی قرار دیا۔ خواتین کے سر ڈھانپنے تک پر پابندی لگا دی۔ شراب عام کر دی۔ ملک سے ہر اسلامی نشانی مٹا کر اس کی جگہ انگریزی اور اپنا وضع کردہ نظام رائج کر دیا۔ مردوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ سر پر ہر وقت بڑا ہیٹ پہن کر رکھیں اور کبھی نہ اتاریں۔ یہ پابندی اس لیے تھی کہ وہ نماز ادا اور سجدہ نہ کر سکیں۔ اذان بلند اور عربی زبان میں کہنے پر پابندی لگی۔ قرآن و حدیث کے ساتھ عربی زبان اور عربی رسم الخط کی جگہ اطالوی ترک رسم الخط جاری کیا، اور عربی کے حروف و الفاظ ہی بدل دیے کہ اسلام کی جڑ کاٹی جا سکے۔ اسی وجہ سے احمد بدل کر احمد، ایمان بدل کر ایمانے اور محمد بدل کر محمد ہو گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اسلام کا نام و نشان مٹاتے کے لیے اس کی اصطلاح کی بنیاد ہی ڈھا دی جائے۔ اس سارے کام کے لیے اس نے فوج کو انتہائی طاقتور بنایا اور اس کو اتنا نوازا کہ فوج اس کے سب نظریات کے محافظ اور اس کی فدائی بن گئی۔ یہ سلسلہ رجب طیب اردوان کی آمد تک جاری رہا۔ رجب طیب اردوان نے اقتدار سنبھال کر رفتہ رفتہ بے شمار پابندیاں ختم کیں، لیکن ان جکڑ پابندیوں میں یوں صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باعث شاید پاشا اور اس کے طرز حکومت کی غلامی کے اثرات ختم ہونے میں کافی وقت درکار ہوگا۔ موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی مصطفیٰ کمال پاشا کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ ایک طویل رسم چلی آ رہی اور ایک شخصیت ایک صدی سے ایک ملک کی بلا شرکت غیر متفقہ رہبر و ہیرو ہے، تو اسے مٹتے بھی کافی عرصہ لگے گا۔ ترکی میں آج بھی اور اب بھی پوری داڑھی والا ایک عام شخص تو کیا کوئی عالم خطیب بھی موجود نہیں۔ شراب اب بھی عام اور بیچنے پینے کی کھلی اجازت ہے، لیکن بہت سے معاملات بہتر بھی ہو چکے ہیں۔ خواتین کے سر نہ ڈھانپنے کی پابندی، نماز، مساجد اور دینی تعلیم پر عائد پابندیاں تو ختم ہو چکی ہیں۔ آیا صوفیہ پھر مسجد بن گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے مقبرے پر اب عام ترک بھی بہت کم جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ چند دہائیوں تک اس کا نام کا وجود مٹ جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے اس کی قبر پر جانے کے موقع پر کوئی ایک اہم ترک عہدیدار یا دعا وغیرہ کے لیے کوئی عالم دین بھی ساتھ نہیں تھا۔
ترکی میں پرانے مشاہیر و نمایاں شخصیات کی قبروں کی آرائش و زیبائش بھی خوب ہوتی ہے، لیکن آج پاشا کے مقبرے پر ایسا کچھ نہیں۔ عزیز دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔